پی ایس ایل کا لاہور سے اور پھر لاہور کا عراق سے کیا تعلق ہے؟ پی ایس ایل کا عراق سے کیا تعلق ہے؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیونکہ سیاستدان جو بات کرتا ہے اس کا بہت وزن ہے. سیاستدان جو ہے اس کی بات کو سنتے ہوئے صرف ملک کے اندر لوگ نہیں بلکہ ملک کے باہر جو ہیں امپورٹنٹ شخصیات اپنے فیصلے جو ہیں سیاستدان کی زبان سے جو بیان نکلا ہے اس کو وزن کر کے پھر وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ ہوا کل اور پرسوں آپ نے دیکھا کہ 2-3 فورن کھلاڑی پی ایس ایل میں انہوں نے حوالہ دیا باقاعدہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس کا پی ایس ایل کے حوالے سے اور سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے لاہور میں. اور ان کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ ورتھ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی خطرے میں ڈالیں ایک سپورٹ سے ایک ایونٹ کے لیے. ہم نہیں جا رہے, ہم معافی مانگتے ہیں اپنے فینس سے. تو سیاستدان کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے. جب عمران خان صاحب نے یہ فیصلے بیان دیا کہ فائنل لاہور میں کرانا بیوقوفی ہے, کرفیو لگا کر تو عراق میں بھی میچ ہو سکتے ہیں, تو ایک طرح سے آپ نے پاکستان کی کمپیریزن عراق سے کر دی. جب میں نے عمران خان صاحب, اور میں نے آپ کو جیسے بتایا عمران خان صاحب جب بات کر رہے ہیں, جب پاکستان کو پی ایس ایل فائنل حوالے سے پاکستان کا موازنہ عراق سے کر دیتے ہیں, تو اس بات کی بڑی وزن ہے کیونکہ وہ نہ صرف پاکستان کے سابق کپتان رہ چکے ہیں, وہ پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کے ہیرو بھی ہیں, اور پاکستان کی دوسری سب سے بڑی سیاسی جماعت کے جو ابھری ہے 2013 کے انتخابات میں اس کے صدر بھی ہیں. تو جب وہ پاکستان کا موازنہ عراق سے کر رہے ہیں تو وہ ایک فورن کھلاڑی جو بیٹھا ہوا ہے دبئی میں وہ بھی پھر موازنہ پاکستان عراق سے کرے گا. تو جب یہ بات ہوئی تو میں نے بھی کہا کہ چلیں یہ کہاں عمران خان صاحب سے پہلے کس نے پاکستان کا موازنہ عراق سے کیا, کیونکہ پاکستان عراق نہیں ہے اور عراق پاکستان نہیں ہے. ہماری کنڈیشن, ہماری سچویشن عراق سے, اللہ جو ہے عراقیوں کی مدد کرے, بہت برے وقت سے وہ گزرے ہیں, لیکن ہم عراق نہیں ہیں, ہم بھی بہت برے وقت سے گزرے ہیں لیکن ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے. تو کس نے پاکستان کا موازنہ عمران خان صاحب سے پہلے عراق سے کیا تھا؟ تو میں نے تھوڑی سی سرچ کی, مجھے یاد آیا کہ 2010 میں نیوز ویک میگزین نے, جس کا کور جو ہے آپ میرے پلازما پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت, نیوز ویک میگزین نے کہا یہ کہ دنیا میں جو سب سے خطرناک ملک, the most dangerous country in the world, وہ عراق نہیں ہے, وہ پاکستان ہے. یہ سن 2010 کی بات ہے. اور جس وقت انہوں نے یہ نیوز ویک نے یہ پبلش کیا تھا یہ کور, یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 2007 کا ہے, یہ 2007 کا ہم نے جو سرچ کیا 2010 کا بھی ڈیٹ اس پہ آ رہی ہے, جو بھی ہے. نیوز ویک نے کہا کہ دنیا کا سب سے خطرناک ملک جو ہے وہ عراق نہیں ہے, اور حالانکہ کتنا برا ہے عراق کا, روز وہاں پہ 10-10 دھماکے ہو رہے تھے, لیکن عراق دنیا کا سب سے خطرناک ملک نہیں ہے, پاکستان ہے. وہی بات 7 سال بعد پاکستان کی دوسری سب سے بڑی سیاسی جماعت کے جو لیڈر چیئرمین ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ میچز لاہور میں کرانا بیوقوفی ہے, خطرناک سیکیورٹی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے, کچھ ہو سکتا ہے, اور کرفیو لگا کر تو عراق میں بھی میچ کر سکتے ہیں. آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں, یا کم از کم وہ جو غیر ملکی کھلاڑی تھے ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ پاکستان جو ہے وہ عراق سے بہتر نہیں ہے, عراق ہی کی طرح ہے. تو یعنی لاہور میں کرانا کرفیو لگا کر بالکل عراق میں کرفیو لگا کر بھی ہو سکتا ہے, بات ایک ہی ہے. تو میں نے ریسرچ کی کہ دنیا میں بڑے بڑے انٹرنیشنل ایونٹ ہوتے ہیں, دہشت گردی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے, تو کیا باقی جو ممالک میں بڑے بڑے انٹرنیشنل ایونٹ ہوتے ہیں وہ سیکیورٹی لاک ڈاؤن میں نہیں ہوتے؟ اور کیا عمران خان صاحب صحیح ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کپتان رہ چکے ہیں, انہوں نے سپورٹنگ ایونٹس دیکھے ہیں, انڈیا میں دیکھے ہیں, دبئی میں دیکھے ہیں, سری لنکا میں دیکھے ہیں, دنیا بھر میں دیکھے ہیں, لندن میں دیکھے ہیں, تو ان کی بات میں وزن ہے عمران خان صاحب. تو تھوڑا سی میری ٹیم نے ریسرچ کیا, اور ریسرچ میں آپ خود فیصلہ کریں, ریسرچ میری ٹیم نے کیا ہے. یہ 2012 کے لندن اولمپکس ہوئے تھے, اور یہ گارڈین اخبار ہے, فرنٹ پیج ان کا اسکرین پہ دیکھیں آپ, فرنٹ پیج پہ ان کا ٹائٹل ہے. ٹائٹل کیا ہے؟ ٹائٹل آپ دیکھیں, اولمپکس 2012 کے اولمپک سیکیورٹی ویلکم ٹو لاک ڈاؤن لندن. لندن میں لاک ڈاؤن. گارڈین اخبار دے رہا ہے کہ اولمپکس 2012 کی سیکیورٹی ویلکم ٹو لاک ڈاؤن لندن. صرف یہ نہیں کہہ رہا گارڈین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ برطانیہ کی تاریخ کی سب سے بڑی سیکیورٹی الرٹ ہے اندر, اور 13,500
پیراملٹری اور فوجی اور پولیس کو موبلائز کیا گیا ہے، جو کہ یہ گارڈین لکھ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، گارڈین لکھ رہا ہے کہ لندن میں جو سیکیورٹی کھٹی کی گئی لندن اولمپکس 2012 کے لیے، وہ برطانیہ کی جو فوج ہے افغانستان میں اس سے زیادہ پولیس ہے. یعنی لندن میں لاک ڈاؤن کیا گیا 2012 میں، اور اس لاک ڈاؤن میں جو پولیس تھی وہاں پہ جو سیکیورٹی ڈپلوائے کی گئی تھی، جو کرفیو لگایا گیا تھا لندن میں، اس میں جو لوگ سیکیورٹی اہلکار تھے وہ برطانیہ کی جو فوجی ہیں افغانستان کی جنگ میں، وہ کم ہیں، وہ زیادہ تھے لندن میں. تو آپ یہ دیکھیں پورا لاک ڈاؤن سیکیورٹی کرفیو لگا کر 2012 کے اولمپکس کیے. چلے یہ لندن ہے، ہم تو لاہور کی بات کر رہے ہیں نا کہ کرفیو لگا کر جو ہے نہیں کرنا چاہیے. کرفیو لگا کر جو ہے پی ایس ایل فائنل، وہ تو عراق میں بھی آپ کرفیو لگا کے جو ہے کچھ بھی کرانا چاہیں. ہم اور عراق ایک ہیں. تو یہ لندن ہے. گارڈین کہہ رہے کہ 13,500 پولیس اہلکار سیکیورٹی اہلکار لندن میں ڈپلوائڈ تھے، جو کہ برطانیہ کی فوج جو افغانستان میں اس سے زیادہ ہے. یہ لندن ہے. دوسرا آ جائیں آپ، یہ ڈیلی ٹیلی گراف ہے، یہ بھی برطانیہ کا ہے. ڈیلی ٹیلی گراف کے ٹائٹل ہے یہ دبئی میں ایونٹ ہوا سپورٹنگ انٹرنیشنل. تو اس کے اندر ایک کھلاڑی ہے جس کا نام ہے اینڈی ریم، ٹینس کا ہے. ٹائٹل کیا ہے؟ ٹائٹل کہہ رہے ہیں کہ اینڈی ریم میکس ہسٹری ان دبئی ایمڈ ہیوی سیکیورٹی. یعنی دبئی میں ہیوی سیکیورٹی کرنے کے بعد جو ہے وہ ٹینس کا ایونٹ. یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا کہ دبئی میں بھی ہیوی سیکیورٹی تھی. صرف یہ نہیں، دبئی سے ایگزامپل ایک اور میں آپ کو دکھا دوں، دبئی اور ابوظبی سے، دونوں سے. سب مانتے ہیں نا کہ دبئی اور ابوظبی انٹرنیشنل سٹیز ہیں. تو کیا وہ بھی جب سپورٹنگ ایونٹ کرتے ہیں وہ کرفیو لگا کے نہیں کرتے؟ کیا کرتے ہیں. لاک ڈاؤن ہوتا ہے. یہ نیشنل ہے جو کہ بڑا انگریزی کا اخبار ہے دبئی کا. ان کی ٹائٹل دیکھیں، وہ دکھا رہے ہیں اسپیکٹر، تصویر لگائی ہوئی انہوں نے. میچ ہو رہا ہے، میرے خیال میں کرکٹ میچ ہے شاید، اور وہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی ٹرنز دبئی اینڈ ابوظبی انٹو فورٹریسز. غور کریں آپ، سیکیورٹی ٹرنز دبئی اینڈ ابوظبی انٹو فورٹریسز. تو دبئی اور ابوظبی کو کرفیو کیا، ان کو تو ایک گیرزن بنا دیا، ایک عسکری کیمپ بنا دیا دبئی اور ابوظبی کو اس ایونٹ کے لیے. کون سا ایونٹ تھا یہ؟ تھا زائد کرکٹ سٹیڈیم اور دبئی سپورٹ سٹی میں یہ ہوا تھا. یہ تھا میچ تھا انٹرنیشنل سیریز بٹوین پاکستان اور ساؤتھ افریقہ. سوچیں آپ، پاکستان ساؤتھ افریقہ کا سیریز تھا اس میں، اور دو جگہ پہ ہوا ہے، دبئی میں ہوا ہے اور ابوظبی میں ہوا ہے. اور فورٹریسز بنا گئی، گیرزن، ان کو ملٹری کیمپ بیس بنا دیا گیا. اتنی سیکیورٹی تھی. تو لاہور میں بھی ہے سیکیورٹی، تو اس میں کیا غلط چیز ہے؟ تو یہ عمران خان صاحب نے جو موازنہ کیا ہے پاکستان کا عراق کے ساتھ، یہ بالکل غلط تھا، ٹوٹلی رانگ. اچھا، عمران خان جو ایک سیاسی لیڈر ہے، تو ان جو ریزننگ ہے، اب سیاستدان، اب دیکھیں نا کتنا وزن ہوتا ہے سیاستدان کی بات میں. عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی اور کہا کہ لاہور میں سیکیورٹی خطرہ ہے، ہم جو ہے عراق کی طرح ہیں، عراق میں بھی کرفیو آپ لگا کے میچ کر لیں، تو پاکستان لاہور میں بھی ہو رہا ہے، تو یہ تو غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، کچھ ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو بھی دکھا دیا 3 بڑے ایگزامپل، ابوظبی سے، دبئی سے، لندن سے. لاک ڈاؤن دبئی کے اندر 13,500، لندن میں 13,500 وہاں کی سیکیورٹی اہلکار، جو کہ ان کی فوج افغانستان میں وہ کم ہے، زیادہ اہلکار وہاں لندن میں تھے اولمپکس کے لیے. اچھا، بڑے سیاستدان جو ہے ریزننگ، عمران خان صاحب کی کیا ریزننگ تھی؟ کیوں وہ اتنی انہوں نے مخالفت کی؟ اب ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، تنہا ہو گئے عمران خان صاحب. ساری ملک کی قیادت، اپوزیشن، چیف منسٹرز، سب نے پہنچنا ہے کل لاہور، اور انشاءاللہ جو ہے خیر اور عافیت سے جو یہ ایونٹ ہوگا. اور یہ بہترین جواب ہے. جواب کیوں ہے وہ اس پہ میں آتا ہوں ابھی. لیکن عمران خان صاحب دیکھیں، وہ بھی کوئی چھوٹے آدمی تو نہیں ہے، ان کی بھی ایک ریزننگ ہے، لاجک ہے. 3 لاجک عمران خان صاحب نے دی کہ یہ لاہور میں فائنل نہیں ہونا چاہیے. پہلی کیا تھی کہ یہ آپ ٹویٹ ان کی پہلی دیکھیں کہ میچ پلیڈ انڈر اے ٹائٹ سیکورٹی رنگ اراؤنڈ دی اسٹیڈیم ول ایگزیجریٹ پاکستان سیکورٹی ایشو. یہ ایگزیجریٹڈ ہوگا اتنی سیکورٹی ڈالنا. اس کا جواب تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ لندن میں جو ہے جو پولیس لگائی گئی تھی اولمپک کے لیے 2012 میں، وہ کی فوج جو افغانستان میں اس سے زیادہ ہے. پہلی ان کی عمران خان صاحب کی لاجک یہ تھی. دوسری لاجک یہ تھی کہ خدا نخواستہ کچھ ہو گئے تو آئندہ 10 سال کے لیے کوئی سپورٹس یہاں پہ نہیں آئے گا. تو یہ بات تو ابوظبی، دبئی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی سیکورٹی لاک ڈاؤن، ابوظبی میں بھی، دبئی میں بھی اور لندن میں بھی. اور تیسری ریزننگ عمران خان صاحب کی تھی، وہ یہ تھی کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل ایونٹس واپس آئیں اور انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئے، لیکن پی ایس ایل فائنل لاہور میں کرنا بڑے رسک ہوگا، اس کا خطرہ بہت ہے، اور نو بینیفٹ ایٹ آل. اچھا، ایک بڑا سیاسی لیڈر اب یہاں پہ بلنڈر ہوا ہے، کیونکہ بینیفٹ اس کا ہے. کیوں نہیں ہے بینیفٹ؟
بھارت جو ہے کس کو نہیں معلوم کہ بھارت کی پوری کوشش ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرز پاکستان نہیں آئیں اور وہ انڈین آئی پی ایل میں صرف جائیں اور پاکستان فیلڈ اسٹیٹ ہو. اور میرے علاوہ بہت سارے اینکرز، بہت سارے لوگ آلریڈی یہ بات کر رہے تھے جب پی ایس ایل شروع ہو گیا تھا لانچ دبئی میں. ہم سب نے کہا تھا کہ ہم خود پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ بھارت نے دھماکے شروع کرنے، اور ہوا جیسے جیسے قریب آ گیا فائنل دھماکے شروع ہو گئے اور پھر اچانک سے بڑھ گئے. اسیسینیشن صحافیوں کی ہوئی کراچی میں، کوئٹہ ہوا، مردان ہوا، پشاور ہوا، لاہور ہوا اور سیون شریف ہوا. تو یہ ساری چیزیں سب کو معلوم تھا یہ چیز. تو عمران خان صاحب جو ہے اس معاملے میں، پی ایس ایل کے معاملے میں جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئے اور مہنگی بھی پڑ گئی انہیں. اب اگر کل جاتے ہیں اٹینڈ کرتے ہیں پی ایس ایل فائنل اور ان کو وی آئی پی ٹکٹ ایشو بھی ہو چکی ہے تو اس کے لیے اچھی بات ہوگی، جانا چاہیے انہیں، میرا تو خیال ہے جانا چاہیے. لیکن سیاسی طور پہ اتنی مخالفت کرنے کے بعد مطلب ان کی جو مخالفین ہیں وہ پھر ان کے خلاف جو باتیں اگلے پورے ہفتے ہوں گی وہ ہم سے دیکھیں گے. تو یہ بڑا مسئلہ، مشکل فیصلہ ہو گیا عمران خان صاحب کے لیے. لیکن اب انہوں نے ایک فیصلہ اتنا اہم انٹرنیشنل، مطلب اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم سیکیورٹی لگا کر بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کرفیو کریں، کرفیو لائیں لاہور کے اندر. اور کرفیو تو خیر نہیں لگ رہا لیکن سیکیورٹی ٹائٹ ہے، اور میں نے آپ کو دکھا دیا لندن میں بھی ٹائٹ ہوتی ہے، ابو ظبی میں بھی ہوتی ہے، دبئی میں بھی ہوتی ہے، اور لاک ڈاؤن ہوتا ہے ان شہروں کا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب ایک نظر ڈالنی چاہیے عمران خان صاحب کی خارجہ پالیسی کے اوپر، کیونکہ وہ ٹویٹس ایک تو یہ پی ایس ایل پہ آئی تھی، پی ایس ایل کے ساتھ جو ہے انہوں نے، مجھے یاد آیا کہ صرف پی ایس ایل پہ عمران خان صاحب صحیح نہیں تھے. عمران خان صاحب ٹویٹ کی تھی ٹریول بین کے اوپر بھی، جو ٹرمپ نے، صدر ٹرمپ امریکہ کے ٹریول بین لگایا، 7 ممالک تھے اس کے اندر. اور عمران خان صاحب نے اچانک کے کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ٹریول بین میں پاکستان کو بھی شامل کیا جائے، اور ساتھ ساتھ امریکی صدر کو کرٹیسائز بھی کیا. شکر ہے کہ امریکی صدر نے اور امریکیوں نے ہمیں شامل نہیں کیا اس لسٹ میں. یہ تو بہت اچھی پازیٹیو بات ہے کہ ہم اس لسٹ میں نہیں ہیں. یہ تو ایک اقرار کیا جا رہا ہے، ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں وہ حالات نہیں ہے کہ پاکستان کو ٹریول بیل ان 7 لسٹ میں ڈالا جائے. اب وہ لسٹ صحیح ہے غلط ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن یہ پازیٹیو بات تھی. تو یہ ایک بات تھی جو عمران خان صاحب نے کہی. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ایران نے اناؤنس کیا تھا کہ کیونکہ ایران کو بھی ڈالا ہے ان 7 ممالک کے اندر، تو ایران میں ایک انٹرنیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ ہو رہی تھی، تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو امریکہ کی ٹیم ہے اس کو بھی ہم ویزا جاری نہیں کریں گے. اس کو عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ ایران نے کیا ہے، ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. اب سوال یہ اٹھا تھا کہ امریکہ نے ہمیں تو ڈالا نہیں ہے لسٹ میں، تو ہم کیوں امریکیوں کے ویزے بند کریں؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ امریکی ہمیں ریکگنائز کر رہے ہیں کہ ہم خطرناک ملک نہیں ہے، ہمیں نہیں ڈالتے. اچھا، پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، لیکن ایران نے جو ہے دیکھیں کس گٹس کا مظاہرہ کیا ہے، ایک شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے امریکی ویزے، جو ان کی جو ٹیم ہے امریکہ کی جو اس نے ایران آنا تھا اس ریسلنگ میچ میں، ان کے ویزے ڈکلائن کر دیے، ریفیوز کر دیے، جو کہ اچھی بات تھی. لیکن ایران نے جو ہے 1-2 یا 3 ہفتے بعد جو ہے وہ ویزے بحال کر دیے، ان کے ویزے بحال ہوتے. اور اس کے بعد ایک اور بھی چیز ہوئی بڑی مزیدار. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے ایک اور ٹویٹ کی. ایک فورن فلم کیٹیگری کے اندر آسکر جب ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تو ایک ایرانی ڈائریکٹر کو، جیسے کہ ہماری شہین عبید چنوئی کو ملا تھا، اسی طرح اسی کیٹیگری کے اندر ایران کے ایک ڈائریکٹر کو آسکر ملا. ایران کے ڈائریکٹر نے احتجاج میں نہیں گئے وہ وصول کرنے اپنا. تو اس میں بھی عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دی کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی بھی یہی ڈگنیٹی اور سیلف ریسپیکٹ دکھائیں اور بوائکٹ کریں امریکہ کا، ٹرمپ کا جو ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہی اٹھتا ہے کہ بڑی بات اہم اس لیے تھی یہ ٹویٹ کیونکہ آپ پاکستان کے دوسری بڑی سیاسی جماعت کے صدر ہیں. پاکستان ٹریول بین میں نہیں ہے، پاکستانی کیوں بوائکٹ کریں امریکہ کا؟ ہم تو نہیں تھے. اس ایرانی نے، ڈائریکٹر نے بہت صحیح کام کیا، اس نے اپنے ملک کی عزت کی. اس نے آسکر کو ٹھکرا دیا، نہیں ریسیو کرنے گیا کیونکہ اس کے ملک کے اوپر، اس کے ملک کو امریکہ نے اس ٹریول لسٹ میں ڈالا ہے. تو امریکی جو ایرانی ڈائریکٹر نے کیا وہ تو بالکل صحیح کیا. ہم کیوں کریں عمران خان صاحب؟ مطلب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم کیوں کریں، ہمیں تو ٹریول بین نہیں ڈالا گیا تو ہم کیوں اس پہ ڈالیں؟ تو یہ ایک بڑی چیز. اور آخری جو چیز ہے، ویری کوئکلی، میرا وقت بالکل ختم ہے، آج یہ ٹویٹ کیا عمران خان صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان نے جو بین لگایا ہے، بند کر دیا، سیل کر دیا بارڈر پاکستان اور افغانستان کا، وہ بارڈر کھول دیا جائے کیونکہ اس سے انسانی کرائسس ہو رہی ہے. اور کرائسس کہاں ہو رہی ہے؟ کرائسس افغانستان میں ہو رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ آخری پتہ ہے پاکستان کے حال میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی یہ آخری پتہ ہے کہ ہم بارڈر سیل کر دیں جب تک افغانستان
ایکشن نہیں لے ان دہشت گردوں کے خلاف جو پاکستان میں APS اسکول، ملالہ یوسفزئی، باچا خان یونیورسٹی، سیون شریف، لاہور، کوئٹہ، جہاں جہاں دھماکے ہو رہے ہیں تمام افغانستان سے ہو رہے ہیں اور انڈینز اس کے پیچھے ہیں. تو جب تک افغانستان ایکشن، یہی ہمارے پاس پتہ ہے ہاتھ میں آخری، تو اس پہ بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں اس کو بند کریں اور کھولیں وہ بارڈر جو ہے. یعنی یہی ایک پتہ ہمارے ہاتھ میں. تو بہت ساری چیزیں ہیں. کبھی وقت ملے گا تو ان سارے سوالات، میری بڑی امید ہے کہ میں بیٹھے عمران خان صاحب کے ساتھ اور میں ان سے پوچھوں یہ چیز کہ یہ سارے خارجہ پالیسی کی نشانیاں ہیں آپ کی. اگر آپ اگلے سال انتخابات میں جیتے ہیں اور حکومت میں آتے ہیں تو آپ کی خارجہ پالیسی کی پوائنٹس ہیں. PSL انٹرنیشنل سپورٹنگ ایونٹ پاکستان میں نہیں ہونا، ٹریول بین میں ہم نہیں ہیں کہ پھر بھی ہم امریکہ کے خلاف ہو جائیں اس معاملے پہ جس میں ہم ہیں نہیں. پھر افغانستان کے خلاف ہمارے پاس ایک پتہ ہاتھ میں ہے